بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ریسیپی۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سردیاں اسٹارٹ ہو چکی ہیں اچھی خاصی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے کیوں نہ سوپ کی ریسیپی لے کے آؤں۔ تو بہت زبردست چکن کارن سوپ حاضر ہے۔ چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف، کرتے ہیں اسٹارٹ۔ تو سب سے پہلے ہم نے پانی لے لینا ہے پتیلی کے اندر، جو کہ ہم نے اچھا خاصا لینا ہوگا۔ اور اب جو ہے میں اس کے اندر ½ kg قریب بون والی جو ہے ہڈی والی جو ہے چکن یوز کروں گی۔ ہڈی سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے، تو آپ خیال رکھیے گا کہ اس میں ہڈی والی ہی چکن ڈالیں۔ تو یہاں پر میں اس اسٹاک کو جو ہے ٹیسٹ لانے کے لیے ایڈ کر رہی ہوں 1 عدد پیاز کاٹ کر، اور کچھ جو ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی گرم مسالوں میں صرف لونگ اور کالی مرچ، جس سے جو ہے اس کا اسٹاک بہت زبردست بن کر آئے گا۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دینا ہے، 1 ٹیبل اسپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے۔ اور اب جو ہے اس میں میں نے مزید پانی ایڈ کرنا ہوگا، کیونکہ سوپ کے لیے ہمیں پانی اچھا خاصا چاہیے ہوگا۔ تو 2 سے 3 جگ جو ہے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے، اور بوائل آنے کے بعد جو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے وہ ہم نے اس کو ہٹا لینا ہے نکال کے باہر۔ اب جو ہے دوسری طرف میں کیا کرتی ہوں کہ سوس ریڈی کر لیتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے ایک پین میں تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے، باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دی ہیں، نمک بھی ایڈ کر دیا ہے، اور اب ہم اس کے اندر ونیگر ڈالیں گے، سرکہ ڈالیں گے، اور یہ جو ہے میں نے 2 ٹیبل اسپون کے قریب ڈالا ہے، اور تھوڑا سا اس کو بوائل آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے۔ جیسے ہی مرچیں کلر چینج کریں گی اور ہمارا یہ سوس ریڈی ہو جائے گا سوپ والا، جو کہ باہر بہت بڑی فرینچائزیز میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے دیکھیں میرا اسٹاک بہت اچھے سے پک چکا تھا، چکن بہت اچھے سے گل چکی تھی۔ تو میں نے کیا کرا، جو اسٹاک میں چیزیں ڈالی تھی اس کو چھان لینا ہے، تاکہ ہمیں بالکل صاف ستھرا اسٹاک مل جائے۔ جو ہمارے پاس چکن تھی اس کو ہم نے شریڈ کر لیا تھا ½ کو، اور ½ ہم نے رکھ دی تھی اوپر سے جو ڈالتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس کا میتھڈ میں نے جو ہے ریسیپی کے لاسٹ میں دیا ہے، ریسیپی دیکھیے گا پتہ لگ جائے گا۔ تو جو میں نے شریڈ کی تھی وہ اسٹاک کے اندر ڈال دی ہے۔ یہاں ہم تھوڑا سا نمک اور ایڈ کریں گے، تاکہ اس کا جو نمک ہے کارن فلور جب جائے گا تو اس کے بعد ہمیشہ نمک ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے تھوڑا نمک اور ایڈ کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے بلیک پیپر ہم ایڈ کریں گے فور ٹیسٹ۔ تو اب جو ہے میں اس کو اچھے سے پکا لوں گی، بوائل دے لوں گی۔ اب دوسری طرف میں نے کیا کرنا ہے، کارن فلور کو ہم نے ڈیزولو کرنا ہے۔ 1 کپ کارن فلور لیا ہے، اس کو پانی میں ڈیزولو کروں گی، اور 1 انڈا لیا ہے، یہ بھی ہم سوپ کے اندر ایڈ کریں گے، اس کو بھی ہم نے بیٹ کر لینا ہے۔ تو دیکھیں اب جو ہے بہت اچھے سے بوائل آ چکا ہے۔ جب بھی آپ نے کارن فلور ایڈ کرنا ہو، بوائل بہت اچھا آنا چاہیے آپ کے سوپ کے اندر۔ تو یہاں پر بہت اچھا سا بوائل آ رہا تھا، اور میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں کارن فلور ایڈ کیا ہے، اور مسلسل چمچ چلاتی رہی ہوں، تاکہ نیچے لمپس نہ بنے، گٹھلی نہ بنے کارن فلور کے اندر۔ تو دیکھیں بہت زبردست تھا، یہ تھک ہو گیا ہے، جتنی کنسسٹنسی مجھے چاہیے تھی میں نے اس حساب سے اس کو بنا لیا ہے۔ تو جی اب باری ہے اس میں دوسرے سٹیپ کی، جو کہ کارن سوپ کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ریسٹورنٹ اسٹائل کے لیے میں نے کیا کرا ہے، اس میں پنچ آف یلو کلر ڈالا ہے۔ اس کو ایڈ کرنے سے آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ آپ نے ریسٹورنٹ کا، بڑے مہنگے ریسٹورنٹ کا آپ نے سوپ پیا ہے یا کھایا ہے، دونوں ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے میں اس کے اندر دوسری چیز ایڈ کرنے لگی ہوں، جو کہ کارن سوپ میں ایڈ ہوتی ہے لازمی، جو ہے پھٹا ہوا انڈا، وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور مسلسل چمچ چلاتی رہوں گی۔ اور یہ دیکھیں بہت اچھا سا لک اس کا بن کے تیار ہو گیا ہے، اور اس کو فل فلیم پہ ہی پکانا ہے، تاکہ اس کے اچھے سے ببلز بنتے رہیں اور یہ اس میں بہت اچھا کوک ہوتا رہے۔ تو یہ تھی میری بچی ہوئی جو میں نے رکھی تھی تھوڑی سی چکن ایکسٹرا، اس کو میں نے چاپر میں چاپرائز کر لیا تھا، اور ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت زبردست ہمارا سوپ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں اس میں سارے سوسز ہیں، چلی سوس، سویا سوس اینڈ ونیگر، اور جو میں نے اسپیشل سوس بنایا تھا تو وہ بھی اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور بہت زبردست آپ نے اس کو ایگز کے ساتھ کٹنگ کر کے سرو کرنا ہے۔ اوپر سے جو ہم نے چاپرائز چکن کی تھی وہ ڈال دی ہے، جیسے ریسٹورنٹ اسٹائلز ہوتے ہیں اس میں اوپر سے جو ہے بہت فائنلی چاپڈ جو ہے چکن ڈلتی ہے، اس لیے میں نے وہی آپ کو سکھایا ہے۔ اور میں نے سوسز ایڈ کر دیے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا سوس کتنا یوز کرنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے اس میں ڈالیں گے۔
تو ریسیپی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کو اپنی فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر ضرور کیے گا۔ اللہ حافظ۔